طاقت والا ہے وہ نبی کنی طاقت والا ہوئے گا. تساں توجہ نہیں کی میرے جملے والا. اگر اتنے ایک سوال پیدا ہوتا سی جڑے میرے بیٹے کھڑے ہو نا تسی تنوں جگہ مل سکتی ہے اگر میرے ففسہو یفسخ اللہ اے جگہ بڑی خالی ہے اگے آ جاؤ. اس طرح ذرا اجلت ہوندی اگے آؤ. بڑی جگہ ادھر خالی پئی ہے پھر ہن بندے ٹیک لا کے بیٹھے ہوندے نے نہیں انہوں جگہ دیندے کی کریے. جگہ بڑی ہے ماشاءاللہ. خادم زمان بٹ صاحب بہت نرم طبیعت دے آدمی نے. جڑا بندہ نرم مزاج ہوندہ ہے نا اللہ وہ تے کرم بڑا کردا ہے. اے کسے بندے دے گھر چ میلاد دے مہماناں دا چوکھا ہو جانا ہے اللہ دا کرم ہی ہے نا. ورنہ روز ہی محفل ہوندی ہے کدی تھوڑے کدی زیادہ. یہ دے گھر چ مہمان میلاد دے زیادہ ہون سمجھ لو اللہ دا مقرب آدمی ہے. بڑی گل ہے ماشاءاللہ. بڑی تعداد ہی لوگ آئے ہیں. ذرا توجہ کریا جی. میں عرض کر رہا کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بھیجیا سی کوئی گل بات حدیث بھی تو نظر نہیں آئی کہ یہ گل ہوئی ہوئے کہ یا علی انہوں دا کاروبار شہد دا ہے تو جا کے نا تے اگر گل نہ منن تے شہد دی مکھیاں نو بستی چو باہر کر دیا جے مان لین تے پھر اندر کر لیا جے. تونوں میں انہاں کوئی اختیار دے رہے ہیں اے اختیار لے کے جاؤ. جدوں مولا علی ٹرے نے اس بارے تے گل ہی کوئی نہیں ہوئی کہ کاروبار انہوں دا کیے تے میں جا کے کرنا کیے. عربہ جو بھی کرنا طریقہ کار جو بھی کرنا ہے مولا علی نے اپنے کولوں کرنا ہے. ادھا مطلب ہے کہ علی انی پاور والا ہے کہ انہوں اتنا یقین ہے سی کہ میں مکھیاں نو آواز دینی ہے تو انہاں میری گل جنوں یقین ہوئے نا جانور بھی میری گل مان لین گے انہوں آندے نے علی. ایسے واسطے لوکاں دا ساڈا اختلاف پہ جاندہ ہے. بندے ساڑی گل نال اختلاف کرنا شروع ہو جاندے نے. لو جی تسی علی نو تو نبی تو اگاں کر چھڑے ہے. تسی علی نو نبی تو اگے کر رہے ہو جی یہ تے نبی دی شان ہے تے تسی بڑی شان پہ بیان کر دے ہو. اے جناب تے حضور تو تساں حضرت علی نو اگے کر دیتا. اسی انہوں نے آنیا میرے دوست اسی حضور تو علی نو اگے نہیں کیتا. اس واسطے کہ اساں اصل غلطی تو اڈی ہے تساں حضور نو اتنا کم بیان کیتا ہے نا کہ اسی حضرت علی دی جینون شان بیان کریے تو انہوں نبی تو زیادہ نظر آمدی ہے. کیونکہ علی نو تساں ساڑھے کو سنے ہیں تے نبی نو تساں اپنے مولوی کو سنے ہیں. تے توڑا مولوی دا آندہ ہے تے نبی دے دیوار دے پیچھے دا انہوں نہیں پتا. توڑا مولوی دا آندہ ہے کہ نبی ہو رہے کی ہے نبی نو تو کوئی پتہ نہیں اختیار ہی نہیں ہوندے کول. ساڑھے کو سنتے اسی تینوں دسیے کہ جدہ ادنا جا غلام علی ہوئے نا انہوں نبیاں دے دے. جدہ غلام علی ہوئے انہوں نبیاں دے نے تے غلام دی یہ طاقت ہے کہ وہ جا کے شہد دی مکھیاں نو آواز مار کے بستی چو باہر کٹ رہے اور پھر آواز مار کے شہد دی مکھیاں دوبارہ اپنے گھریں جا رہی ہیں. جدے حکم دی پابند شہد دیاں مکھیاں انہوں علی آندے نے. انہوں کی آندے نے علی آندے نے تے علی جدے حکم دا پابند ہوئے انہوں نبی آندے نے. انہوں نبی آندے نے. اچھا میں کی گل کر رہا سا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. یہی موضوع سی نا میرا. قرآن کی ہے غیر مخلوق ہے. بدقسمتی ساڑھے معاشرے تھی یہ وے کہ قادیانی اتنی تیزی نال پھیل رہے ہیں. پنڈاں جا کے اعلان کرتے ہیں بھائی قرآن پاک اسی فری دینے ہیں شہید قرآن پاک سانو دے چھڑو تو ساڑھے کو نواں قرآن پاک فری لے لو. بیبیاں بڑیاں خوش ہو جاندیاں نے بندیاں نے لو بھائی وہ جڑے گھر سپارے پے نے نا وہ سارے کٹھے کر کے انہوں نے دیو تے نواں قرآن پاک ماشاءاللہ وہ خوبصورت رنگین صفحات والا لب رہا جی تے لے لو. وہ بڑے شوق نہ لے کے رکھ دینیاں نے. قادیانی ساڑھے گھراں تک پہنچ گئے نے اور انہیں بریکی نال ساڑھے تے وار کر رہے نے تے سانو ایک پتہ ہی نہیں نہ کدی قرآن پاک کھولیا نہ کدی پڑھیا نہ کوئی گل نہ بات. دوڑ بھی قوم لگی ہے. میں دنیا دی دوڑ ہی لگی ہے تگو دوج لگی ہے بندے اگے جا رہے ہیں. ان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مخلوق تے مخلوق دی جنگ آج دی نہیں. یہ جنگ روز اول تو ہے اور امام مالک نے سختیاں برداشت کیتیاں نے. سختیاں برداشت کر کے بھی فرمایا نہ کدی بھی نہیں کہ جڑا بندہ یہ آکھے گا کہ قرآن مخلوق ہے میں فتویٰ دیاں گا اسلام تو خارج ہو گیا.
ہوں جی میں گل کرنا چاہتا سا وہ گل پھر رہ گئی، ہوں چلو کل کر لیں گے۔ وہ گل یہ سی، وہ چھوٹا جہا حصہ میں تھوڑے سامنے بیان کر دینا، انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب ہے جدے کوئی عیب، یہ تمام عیباں تو مبرہ منزہ کتاب اللہ ہے۔ امام مالک نے دے ایک جڑی گل لکھی ہے نا، فرماندے نے کہ اللہ ہر عیب تو پاک ہے اور او دا نبی بھی ہر عیب تو پاک ہے، اور اللہ دا کلام رسول اللہ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، لہٰذا ایک کلام بھی ہر عیب اور ہر غلطی تو پاک ہے۔ ایدہ جواب جڑا سی، یعنی ایدے جڑے مخالف لوگ سن امام مالک دو ہوندے سن، پتہ کی ہوندے سن؟ اب انہوں دی ذرا گل سنیا جی، سوال بڑا ڈاڑا ہے انہوں دا، اور میں سوال قائم کروں گا، اگر میں جواب نہ دے سکیا تو پھر بھی خطرے دی گل ہے، تو ہاں نے خورے بھی گل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ سوال قائم کیتا امام مالک نو کہ اے امام، ایک کلام اساں اللہ کو ڈائریکٹ نہیں سنیا، اللہ کو ڈائریکٹ اے اساں سنیا رسول اللہ دی زبان تو، لہٰذا اے رسول اللہ دا کلام ہے، اور رسول اللہ مخلوق نے، لہٰذا یہ کلام بھی کی ہے مخلوق ہے۔ ویسے عام آدمی تو پھنس جاتا ہے سوال۔ اب امام مالک دا جواب سن۔ امام مالک فرماتے نے کہ حضور دے علم دی بنیاد وحی الہی ہے، خود قرآن پاک کہندا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب اللہ اسے نہ بلائے۔ اب سنو دوسری دلیل دیتے ہیں امام مالک۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، جس طرح کہ بدر کے میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ جو مٹی آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، یہ کس نے پھینکی ہے؟ اللہ نے۔ اور بظاہر حضور علیہ السلام مٹی پھینک رہے ہیں، اللہ نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اور یہاں پر بظاہر رسول اللہ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کلام کرنے سے پاک ہے، مبرہ ہے، وہ اس کی بڑی شان ہے، لیکن وہ جب بھی بولتا ہے تو رسول اللہ کی زبان سے بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جب بھی بولتا ہے تو کس کی زبان سے بولتا ہے؟ رسول اللہ کی زبان سے بولتا ہے۔ اس لیے یہ کلام غیر حادث ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اب جب اس پر بحث و مباحثہ بڑے عروج پر پہنچ گیا، امام مالک نے فرمایا ایسا کر لو کہ تم مناظرے میں تو مجھ سے جیت نہ سکے، اب تم میرے ساتھ مبالغہ کر لو۔ کیا کر لو؟ مبالغہ کر لو، مجادلہ کر لو، آگ جلا لو، اور میں بھی قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہوں، تم بھی قرآن کو ہاتھ میں لے کر، قرآن لے کر ہم آگ سے گزرتے ہیں۔ جو کہتا ہے نا کہ قرآن غیر مخلوق ہے وہ بھی گزرے گا، اور جو کہتا ہے کہ غیر مخلوق نہیں یہ مخلوق ہے وہ بھی گزرے گا۔ جس کو آگ نے جلا دیا وہ جھوٹا ہے، اور جس کو آگ نے نہ جلایا وہ سچا ہے۔ اور مناظرے کی جب اینڈ مجادلے پر ہوتی ہے اس وقت انہوں نے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے سارے، حکومتی مشینری بھاگ گئے، لیکن امام مالک کو سزا دینا شروع ہو گئی، طرح طرح کے اوچھے ہتھکنڈو پر آ گئے، امام مالک کو طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، کبھی کچھ، اور پھر آخری جو حربہ ہوتا ہے نا، یہ آج کا حربہ نہیں، یہ اس دور کا حربہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شریف آدمی کو جب آپ سیاسی طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں وہ نہیں مرتا، آپ اسے جانی طور پر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہیں مرتا، آپ اسے علمی طور پر گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہیں گرتا، تو آخری جو منافقین کا اور بد کردار لوگوں کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے اس کو الزام تراشی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آدمی گولی سے ایک مرتبہ مرتا ہے اور گولی سے بچ بھی جاتا ہے، یاد رکھیے آدمی علمی میدان میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے، لیکن جو بدنامی ہوتی ہے نا وہ انسان کو اتنا دبا دیتی ہے، اتنا مار دیتی ہے کہ آدمی اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور بدنامی جو جھوٹ پر مبنی ہو، جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، ایسی بدنامی، پھر امام مالک پر انہوں نے طرح طرح کی الزام تراشیاں شروع کر دی۔ اب امام مالک کا تاریخی جملہ جو آج بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، امام مالک نے فرمایا کہ ہماری جان بھی اللہ کی ہے
ہماری عزت بھی اللہ کی ہے. اگر اللہ کے نام پر ہم بے عزت ہو رہے ہیں, ہمارے گھر والے ہو رہے ہیں, تو ہم بے عزتی بھی قبول کریں گے, لیکن یاد رکھیے یہ چند دن کی عزت اور بے عزتی ہے, قیامت والے دن پھر عزت ہماری ہی ہو. امام مالک رحمہم اللہ تعالی علیہ فقہ مالکیہ کے امام ہیں, اور ادھر عرب کے اندر چلے جائیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے فالور ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے فالور ہیں. لیکن امام جعفر صادق کے گھر میں آپ پانی بھرتے رہے, سمجھائے جائے کہ نہیں, مشکیزے میں پانی لاتے رہے. امام جعفر صادق کے گھر کئی عرصے تک آپ ان کے گھر میں کام کرتے رہے. ایک دن امام جعفر صادق نے کہا, مالک وہ میرا ایک کوئی رومال تھا یا کوئی قلم تھی یا کوئی کتاب تھی, وہ اندر طاق میں سے قلم اور یا کتاب کا کہا وہ اٹھا کے لے آؤ. امام مالک فرماتے ہیں حضور طاق کہاں ہے؟ کہا یار وہ اندر کمرے میں ہے. حضور وہ کمرہ کس سمت ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا تمہیں ہمارے گھر میں اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے, تجھے پتہ نہیں؟ انج ویسے جڑے بندے گھر ہی کام کرنے والے ہوندے نا, انہاں نوں مالک تو زیادہ گھر دے ساریاں تجوریاں دا پتہ ہوندا ہے. گل ہے کہ نہیں؟ تے وہ جدوں پوچھے نا امام مالک کولوں, انہاں آکھیا حضور میں اینا عرصہ ہو گیا نا تھوڑے گھر کام کردے, میں کدی نظراں اُتے چکیاں ہی نہیں گل سمجھ آئی؟ کیونکہ اہل بیت دا گھر ہے, میں نے کبھی اپنی نظریں اٹھائی ہی نہیں. میں نے آپ کے مکان کی در و دیوار کو دیکھنا بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ میری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کے مکان کی در و دیوار کو دیکھیں. اس سے آگے پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ادب کا کیا مقام ہے. فرماتے ہیں نہیں میں نے تو کبھی نظریں اٹھا کر دیکھی ہی نہیں ہیں. جب امام جعفر صادق نے یہ جملہ سنا نا, کہا بس اب تیری ڈیوٹی ختم, اب تیری نوکری ختم ہو گئی, اب میں نے تُونے دنیا کا امام بنا دیا ہے. اب تو اپنی منزل پر, اس فوقیت پر اور اس راز پر تو پہنچ چکا ہے کہ اب واقعی تو لوگوں کی امامت کرنے کے قابل ہے کہ تیرے اندر حیا اتنی ہے. جڑا بندہ کسے دے گھر جا کے نا اپنی نظران دی حیا نہیں نا قائم کر سکتا, وہ بندے دا پتر ہی نہیں. گل سمجھائے جائے کہ نہیں میرے جوانوں؟ جس کی نظروں میں حیا نہیں, اپنی ماں بہن بیٹی ہر کسی کے گھر میں آئی ہے نہیں, جو کسی کے گھر میں جا کر نظروں کا حیا قائم نہیں کر سکتا, اسے مسلمان اور انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. یہ گھر کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح بازار کی بات ہوتی ہے. جو آج کسی کی بچی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کسی کی عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا وہ بغیر عورت کے دنیا میں آئے؟ بغیر تو عورت کے کوئی نہیں آیا. اس لیے غیرت, حمیت اپنے اندر پیدا کریں میرے دوستو. جس نوجوان کے اندر غیرت نہیں ہوتی وہ مرد نہیں ہے. بے غیرت وہ ہوتا ہے جو مرد نہیں ہوتا. جو مرد ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے, اس کے اندر جرت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. اور اگر آپ نے مردوں کا حوال پڑھنا ہے تو پڑھیے صحابہ کے قصے. طاقتور بھی ہم سے زیادہ تھے, خوبصورت بھی ہم سے زیادہ تھے, اور ان کے جسم بھی ہم سے کئی گنا مضبوط تھے, کئی گنا مضبوط تھے. آج دے بندے بڑے بڑے پہلوان بنے نے نا کہ ایسی جی بڑا بدماش ہے, کی بندوق چکی کی چکے ہے, تے بندوق نال کسی نو مارنا سوکھا کام ہے نا بھائی. میں 100 بندہ مار لوں, ایک چرسی دے ہاتھی جی بندوق دے چھڑو, وہ بھی 5-7 پھڑکا چھڑے گا. تو سوال تے پیدا ہوتا ہے, مولا علی نے فرمایا مقابلہ وہ ہے جو بہم دستوں کی رباں ہو جائے. پنجے کے ساتھ پنجہ ملا کر کسی سے مقابلہ کر تو تیری جوان مردی کا پتہ چل جائے گا. اور فرمایا طاقتور وہ ہے, کون فرماتا ہے؟ مولا علی فرمایا طاقتور وہ ہے جس کی نظر میں حیا ہے, جس کے کردار میں, گفتار میں شجاعت کے ساتھ ساتھ نرم مزاجی اور دوسروں کا ادب پایا جاتا ہے. اس لیے کس کے گھر میں جائیں, اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں, کسی کے گھر میں جائیں, پڑوسی کے گھر میں جائیں, تو اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں. اور جدوں بندیاں دی نظریں وچ حیا آ جاندا نا تے ادوں اللہ مقام اتنے والا دے چھڑدا جے. تے جدوں بندہ بے غیرت ہو جائے نا تے 4 دن بے غیرتی کردا ہے تے انہاں کو اللہ منہ دے پل تھلے سٹدا ہے کہ پھر بندہ اٹھن دے قابل نہیں رہتا. اسی لیے جڑیاں ماواں بہناں بیٹیاں نے ساڑیاں, انہاں نوں بھی اللہ تعالیٰ نے پردے دا حکم دیتا ہے.
ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਨਜ਼रें ਨੀਚੇ ਰੱखें और औरत पर्दा करे, ताकि बंदे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ औरत ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ पता लगे किसी औरत मुसलमान के घरों आई है। हर दो लिहाज से हमें ख्याल करना। इमाम मालिक ने फरमाया, या हुजूर मैंने तो कभी निगाह उठा के आपके मकान की दीवारों को भी नहीं देखा, मुझे इतनी हया है। फरमाया, मालिक बस तेरी ड्यूटी ख़त्म, अब तू चला जा, अब तूने अपनी मंजिल को पा लिया है, तूने अपने इल्म को पा लिया है। इल्म हासिल होता है साहिबान इल्म से। ये कौन लोग ने? आना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबू आदि घर विचों ने। ये उनके घर में से हैं जेड़े मक्खियां दी तादाद भी जानते हैं, उन्हां दे चक्कर भी जानते हैं। ओ पीर फड़ो जेड़ा इन्हां लोकां नूं भी जानदा है, ते जिन्हों अपनी खबर नहीं, जिन्हों अपनी खबर नहीं, वो कादा पीर है, वो कादा पीर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, लेकिन मैं बात ख़त्म करना वा आखिरी इस जुमले ते कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, देखो महफिलां करन दा फ़ायदा कुछ होना चाहिए सानूं। साडे अंदर हया कायम होनी चाहिए। खास तौर पर यह जिहड़ा हुण दौर जा रहा है ना, मोबाइल का दौर है। ये मैं हुण जिहड़ा मैसेज तुहानूं देण लगा, जरा गौर नाल देखिया जे, एक शैतानी चरखा है, तो हर बंदे ने जेब भी पाया, ठीक है कि नहीं? मैं भी रखे है, तुसां भी रखे। किसी नूं बदनाम करना होवे मिनट तो पहले कर दिंदा जी। ऐसी सॉफ्टवेयर ते एप्लीकेशन इहदे च आ गई ने कि तुहाडे नंबर तो तुसीं अपने प्यो नूं गालां कढ रहे हो जी, है गल ही नहीं। और ऐसियां भी आ गई कि जनाब वो खामद के नंबर तो मैसेज बीवी नूं आया वा, मैं तैनूं तलाक दे छड़ी, उहदा मैनूं पता ही कोई नहीं। ऐसे काम हो गए ने कि नहीं? और इस तो अलावा फिर अगों ये इन्ने बकवासात ने कि लंबी तारीख है दी। ये शैतान हर घर विच तो मैं नहीं आंदा, लेकिन हर जेब विच आ गया। हर जिन्हें घर जिन्ने बंदे ने सारे ने छितर छितर जितने मोबाइल फड़े ने कि नहीं, सारे फड़े ने। हुण जरा गौर करे, मेरे वाल ध्यान मारे। हसन की गल नहीं है, गल सच्ची है। ये तो सानूं गल करनी चाहिए है कि नहीं? तुसी अपने पैसे का बैलेंस लाते हो, अपने पैसे ने तुहां खरीदया, मैं तो नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं ला सकता, लेकिन मैं इन्ना कह सकना मैं ये फ़ायदे की ने तो नुकसान की ने। हज़ार हा ये फ़ायदे ने, बिल्कुल हैं फ़ायदे तो, लेकिन ये जी खामी है ना, एक खामी इंज समझ लो कि 2 मन दुध का टप भरिया होवे, एक कतरा पेशाब दा विच पै जाए तो सारे का सारा काम खराब हो जाता है। इसकी मिसाल है, बड़े ये फ़ायदे ने, इसकी एक गलती नाल इन्ना कोई नुकसान हो जाता है, इन्ना कोई नुकसान हो जाता है कि कभी भी बड़े खानदान, पूरी पूरियां फैमिलियां इन्नियां मुतासर हो जांदियां ने, तबाह हो जांदियां ने कि दोबारा उन्हां दा अजाला नहीं हो सकता। जेड़े बिल्कुल नकम्मे मेरे भरा बच्चे ने ना, जिन्होंने कोई काम नहीं, वो बेचारे फिर इहदे नाल ही लगे रहंदे, दिन रात इहदे नाल लगे रहंदे ने। लोकां दीयां बच्चियां नूं तंग करना, लोकां दीयां औरतां नूं तंग करना,